بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہاں جی بچوں، کیا حال چال ہے جی؟ اچھا بھائی، آج ہم یہ سیکنڈ چیپٹر کریں گے سورۃ آل عمران، اور اس کا تعارف اور خصوصیات۔ پہلے تو وہی بات ہے کہ ڈیٹیل سے پڑھیں گے، سمجھیں گے چیزیں اس میں کیا لکھی ہوئی ہیں، اور پھر جو ایکسرسائز ہے اسے ہم سالو کروائیں گے۔ اور اگین وہی بات ہے کہ اس کو تفصیل سے پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ اس کے اندر سے بھی چیزیں جو ہیں وہ آ سکتی ہیں، تو سمجھ ہونی چیزوں کی جو ہے وہ کافی ضروری ہے۔ تو کہتے ہیں سورۃ آل عمران قرآن مجید کی ترتیب کے لحاظ سے تیسری صورت ہے۔ جیسے ظاہر قرآن مجید ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو پہلی صورت، دوسری، تیسری، تو یہ تھرڈ ون بنتی ہے، اور اس میں کل 200 آیات ہیں، ایگزیکٹ 200 آیات ہے اس کی۔ یہ اب ظاہر یہ انفارمیشن ہمیں یاد رکھنی ہوتی ہے، MCQs وغیرہ میں، شارٹ کویسچن میں وہ پوچھ لیتا ہے۔ حضرت عمران حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام ہے، اور حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کی والدہ ہے۔ اب ظاہر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے یہ پیغمبر تھے، تو ان کی والدہ جو ہیں وہ حضرت مریم، اور ان کے پھر آگے سے والد حضرت عمران۔ تو حضرت عمران بیسیکلی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا جان بنے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت مریم کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ وہ بڑی فضیلت والی خاتون تھیں۔ آل عمران کا مطلب ہے عمران کا خاندان۔ آل جو ہے وہ آل اولاد کو کہتے ہیں نا، اولاد ہے جو کسی بندے کی، تو عمران کی اولاد، عمران کا خاندان، اس طرح سے۔ تو حضرت عمران جو تھے ان کا جو خاندان ہے ان کے متعلق باتیں ہوں گی۔ اس صورت کی آیات 33 تا 37، 33 سے لے کے 37 تک جو آیات، 5 آیات بنتی ہیں، ان میں اس خاندان کا ذکر آیا ہے، اس لیے اس صورت کا نام سورۃ آل عمران ہے۔ تو ابھی تک تو ہم نے یہ دیکھ لیا کہ اس صورت کو ہم سورہ آل عمران کیوں کہتے ہیں۔ سورہ آل عمران کا ایک نام امان اور ایک نام زہرہ ہے، تو یہ بھی ظاہر امپورٹنٹ چیزیں ہیں جن کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 روشن صورتوں سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران کو پڑھا کرو۔ یہ شروع کی جو دونوں صورتیں ہیں، لمبی والی، بڑی والی، کیونکہ یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جیسے بادل ہوں، یا جیسے پرندوں کی 2 صف بستہ جماعتیں ہوں، یہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کریں گی۔ تو ظاہر ہے یہ امپورٹنٹ ہو گئی کہ جب آپ جو ہے قیامت کے دن وہاں پہ کھڑے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے، تو یہ آپ کی شفاعت کریں گی، آ کے کہیں گی کہ یہ ہم مجھے پڑھنے والے ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ بخش دیں، سفارش کریں گی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں جو شخص سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران کا عالم ہوتا، عالم ظاہر ہے اسی کو کہتے ہیں جس کو نالج ہے ان آیات کا، ان صورتوں کا، تو جتنا اچھا ان کو نالج ہے ان کو ظاہر ہے اتنا بڑا عالم جو ہے وہ سمجھا جاتا تھا، تو اسے بہت زیادہ اہمیت اور عزت دی جاتی تھی۔ سورہ آل عمران کی آیت 61 آیت مباہلہ کہلاتی ہے۔ یہ بھی کافی ایک امپورٹنٹ چیز ہے۔ آیت مباہلہ کیا ہے؟ یہ مباہلہ جو ہے تھوڑا سا 9th کے جو ہے نا، یہ جو قرآن مجید والی بک ہے اس میں یہ کافی، اس میں بھی ہے، تو یہاں پہ بھی ظاہر ڈیٹیل میں موجود ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر مسلموں کے ساتھ مباہلہ کرنے کا حکم دیا۔ یہ مباہلہ اب آگے آئے گا کہ کس کا میننگ کیا ہے۔ مباہلہ کا معنی ہے کہ کسی عقیدے کے بارے میں مختلف آراء رکھنے والے، یعنی کوئی ایک پوائنٹ ہے نا، اور اس پہ ایک بندہ کہتا ہے یہ اس طرح سے ہے، اور دوسرا بندہ کہتا ہے نہیں یہ اس طرح سے ہے، تو اس میں ظاہر 2 ڈیفرنٹ ویو پوائنٹس آ جاتے ہیں۔ تو مختلف آراء رکھنے والے لوگ نہایت عاجزی سے اللہ تعالیٰ کے دربار میں یہ دعا کرتے ہیں کہ ان میں سے جو جھوٹا ہو اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت اور پکڑ ہو۔ اب ظاہر یہ تب کیا جاتا ہے جب ایک فریق جو ہے وہ مان نہیں رہا ہوتا، یعنی اس کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اگلا بندہ بالکل صحیح بات کر رہا ہے، اور وہ دلیل جو ہے وہ بالکل اچھی دے رہا ہے، صحیح دلیل دے رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ جو ایک ضد ہو جاتی ہے نا کہ جی بھائی میں نے نہیں ماننا، تو تب یہ اگر یہ چیز بن جائے تو پھر کہا جاتا ہے کہ مباہلہ کرو، کہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ڈال دو کہ بھائی ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ اب خود فیصلہ کر لیں، اور جو جھوٹا ہے اللہ تعالیٰ کی لعنت اس پہ پڑے، اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئے اس کے اوپر، عذاب آئے اس کے اوپر۔ اب یہاں پہ پورا واقعہ ہے، مباہلہ کا واقعہ کیا تھا؟ تو مباہلہ کا پس منظر یہ ہے کہ عرب کے علاقے نجران میں نصارہ بڑی تعداد میں آباد تھے، کرسچنز کو ظاہر کہتے ہیں۔ ان کا ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ آیا۔ یہ لوگ 60 افراد پر مشتمل تھے، ان میں 14 بڑے سردار بھی تھے۔ ان سرداروں میں 3 افراد زیادہ اہم تھے، زیادہ خاص تھے، ان کے دینی اور دنیاوی معاملات وہی 3 افراد دیکھتے تھے۔ تو ظاہر جیسے بڑے لوگ ہوتے ہیں دینی معاملات کے۔ یہ وفد اعلان نبوت کی خبر سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کرنے کی غرض سے آیا تھا، یعنی ان کو لگا کہ جی ایک بندہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے تو ہمیں پھر ان سے مناظرہ کرنا چاہیے کہ ہم جس دین پہ قائم ہیں
ہمارا دین زیادہ بہتر ہے تو یہ دوسرا بندہ کہاں سے آ گیا؟ تو وہ مناظرہ کرنے آئے کہ ہم اپنی باتیں ان کو بتائیں گے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ سچا ثابت کریں گے۔ اس وفد نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے گمراہ کن عقائد پر دلائل دینے شروع کر دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام دلائل سماعت فرما کر یعنی کہ سن کر ایک ایک دلیل کو رد فرمایا۔ ان جو ایک ایک وہ ایک بات کرتے تھے، دلیل دیتے تھے، تو اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وہ بات ایک دلیل دیتے تھے اور وہ لوگ لاجواب ہوتے چلے گئے، یعنی کہ ظاہر ہے کہ ان کی دلیل کا ایک پراپر جواب دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے مباہلہ کرنے کا حکم دیا۔ یہ وہی بات ہو گئی نا کہ لاجواب تو وہ ہو گئے لیکن وہ مان نہیں رہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے ان سے آپ مباہلہ کریں۔ یہ حکم نازل ہونے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا اور حضرت امام حسن اور امام حسین کو لے کر نجران کے وفد کے پاس مباہلہ کرنے کے لیے تشریف لائے۔ یعنی اس میں مباہلہ کرتے ہوئے یہی ہوتا ہے کہ اپنے جو خاندان کے لوگ ہیں ان کو ساتھ بٹھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر دعا مانگی جاتی ہے۔ جب پادریوں نے یہ روشن چہرے دیکھے تو وفد کے لوگوں کو تنبیہ کی، ان کو بتایا، ان کو ایک وارننگ دی کہ اگر تم نے ان سے مباہلہ کیا تو یاد رکھو تمہارا نام و نشان تک مٹ جائے گا، کیونکہ ان کو اب سمجھ آ گئی کہ اتنے روشن چہرے والے، اتنے اچھے لوگ، کیونکہ شکلوں سے نظر آ جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ اگلے کی کیپیسٹی کتنی ہے، ان کی پرسنالٹی کتنی ہے۔ تو پرسنالٹیز کو دیکھ کے یہ آئیڈیا ہو گیا کہ یہ عام بندے نہیں ہیں۔ تو پھر ان کو ہوا کہ بھائی اس طرح مباہلہ کیا ہم نے تو ہم لوگ ہی نقصان تو ہمارا ہی ہونا ہے۔ چنانچہ انہوں نے مباہلہ کرنے سے انکار کر دیا اور جزیہ ادا کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو جزیہ یہی ہوتا ہے کہ آپ وہ لوگ جو ہیں ایک بندے کی اطاعت میں آ جاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے بڑے تھے نا، تو ان کے انڈر آ گئے کہ ٹھیک ہے جی ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں، ہم آپ کے انڈر ہیں، آپ لوگوں کی اب گورنمنٹ ہے۔ اور سال کے بعد جو ہے کچھ اماؤنٹ، کچھ پیسے، کچھ کھانا شانا، یہ جو کھجوریں وغیرہ ہے، یہ چیزیں جو ہیں وہ دی جاتی تھیں کہ آگے سے پھر وہ جو بڑے لوگ ہیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پروٹیکشن کرتے تھے۔ تو یہ جزیہ دینا اس ٹائم جو ہے یہ چلتا تھا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب اہل نجران کے نزدیک آ چکا تھا۔ یہی لوگ جو آئے تھے، وفد جن کی بات کی جا رہی ہے، اہل نجران ان کو کہتے ہیں۔ تو اگر یہ مباہلہ کرتے تو انہیں جانور بنا دیا جاتا، ان کی وادی میں آگ بھڑک اٹھتی اور انہیں ملیا میٹ کر دیا جاتا، یہاں تک کہ درختوں پر پرندے بھی ہلاک ہو جاتے اور سال ختم ہونے سے پہلے پہلے سارے نصارہ موت کے گھاٹ اتر جاتے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے آگے یہ مباہلہ کر لیتے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عذاب رکھا ہوا تھا، تو ان کے لیے مشکل ہو جانی تھی۔ سورہ آل عمران کے اکثر حصے اس دور میں نازل ہوئے ہیں جب مسلمان مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے تھے، مگر یہاں بھی کفار کے ہاتھوں انہیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ سب سے پہلے غزوہ بدر پیش آیا، ظاہر پہلی لڑائی کافروں کے ساتھ یہ والی ہماری ہوئی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عظیم الشان فتح عطا فرمائی تھی اور کفار قریش کے بڑے بڑے سردار جو تھے وہ مارے گئے تھے۔ اس بدترین شکست کا بدلہ لینے کے لیے اگلے سال انہوں نے مدینہ منورہ پر دوبارہ حملہ کیا اور غزوہ احد پیش آیا۔ ان دونوں غزوات کا ذکر سورہ آل عمران میں آیا ہے۔ غزوہ احد کا ذکر زیادہ تفصیل کے ساتھ آیا، تو اب ظاہر ہے کہ غزوہ احد جو ہے پھر آگے سے بتایا جائے گا۔ غزوہ احد حق و باطل کے درمیان برپا ہونے والا دوسرا بڑا مارکہ ہے، کیونکہ ظاہر ہے پہلا مارکہ تو غزوہ بدر ہوا، ٹھیک ہے، تو دوسرا مارکہ یہ ہے غزوہ احد۔ 1 سال کے بعد ہی یہ دوبارہ لڑائی جو ہے وہ لڑنی پڑی ہے۔ یہ غزوہ 7 شوال المکرم 3 ہجری بروز ہفتہ مدینہ منورہ کے قریب احد نامی پہاڑ کے پاس ہوا۔ یہ غزوہ مشرکین مکہ کے خلاف لڑا گیا۔ مسلمانوں کی قیادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جبکہ مشرکین مکہ کا سردار اس غزوہ میں ابو سفیان تھا۔ یہ ابو سفیان وہی ہیں جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ 3000 افراد پر مشتمل مشرکین مکہ کا لشکر بھرپور تیاری سے مسلمانوں پر حملہ آور ہوا۔ اب وہ لوگ 3000 ہیں اور ادھر سے مسلمان جو ہے وہ تقریباً 1000 یا اس سے بھی کم۔ غزوہ احد میں کفار کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد 1000 سے بھی کم تھی، لیکن ان کے حوصلے بلند اور ایمان مضبوط تھے۔ 6 شوال المکرم 3 ہجری کو نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے صحابہ اکرام کے ہمراہ مقام احد کی طرف روانہ ہوئے۔ مدینہ سے چل پڑے احد کی طرف جمعہ پڑھ کے۔ اگلے دن احد پہاڑ کے دامن میں، یعنی کہ ہفتے والے دن
احد پہاڑ کے دامن میں یعنی اس کے نیچے جو ہیں دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے. پہاڑ کے ایک درہ بیسیکلی ایک رستہ ہوتا ہے کہ جو پیچھے سے ہو کے ایک رستہ پڑ رہا ہوتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیا ہو گیا تھا کہ یہ رستہ جو ہے وہ خطرناک ہے، تو یہاں بندے کھڑے کرنے چاہیے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ وہ لوگ ایک چال چلیں اور ادھر سے جو ہے وہ حملہ ہمارے پیچھے سے حملہ کر دیں. تو پہاڑ کے ایک درے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں 50 تیر اندازوں کا دستہ مقرر فرمایا. ظاہر ہے وہاں سے کوئی آئے گا تو تیر ماریں گے، تو ظاہر ہے کہ وہ مشکل ہو جائے گی ان کو دشمنوں کو، تاکہ دشمن اس جانب سے مسلمانوں پر حملہ آور نہ ہو سکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درے پر مقرر مجاہدین کو تاکید فرمائی کہ جب تک انہیں حکم نہ ملے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا، ہرگز نہیں چھوڑنا. مارکا کے شروع میں مسلمان غالب آنے لگے. ظاہر ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں مسلمان جو ہے وہ ان پہ غالب آ رہے ہیں اور وہ لوگ جو ہے پسپا ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور کچھ دیر کے بعد کفار شکست کھا کر فرار ہونے لگے. مسلمان سمجھے کہ وہ جنگ جیت گئے ہیں. اس صورتحال میں درے پر مقرر مجاہدین کی جماعت میں سے چند مجاہدین کے علاوہ باقی نے اپنی جگہ چھوڑ دی. اب دشمن فوج نے اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس درے پر کسی طرح قبضہ کر لیا. تو یہ بیسیکلی حضرت خالد بن ولید تھے جنہوں نے ادھر پیچھے سے اٹیک کیا تھا. یہ بہت بڑے جنگجو تھے اور بڑی ہی ان کی تدبیر تھی، عقل جو ہے جنگ کو چلانے کی عقل ان کے اندر بڑی تھی. تو بعد میں ہر مسلمان ہو گئے تھے، لیکن بعد میں خود ہی پچھتاتے بھی تھے کہ میں نے اس جنگ میں جنگ احد میں جو ہے مسلمانوں پہ کافی اپنے ہی لوگوں کا نقصان کیا تھا. لیکن بعد میں جتنے بھی جنگیں ہوئیں ان سب میں انہوں نے جو ہے وہ لڑائی لڑی ہے، کبھی بھی نقصان ان کا نہیں تھا ہوا. تو یہ ایک قسم کے اللہ تعالیٰ کی تلوار مشہور. تو دشمن فوج نے اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس درے پر کسی طرح قبضہ کر لیا اور مسلمانوں پر دوبارہ حملہ آور ہو گئے. مزید برآں یعنی کہ اور کیا ہوا کہ یہ افواہ بھی اڑا دی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ شہید کر دیے گئے ہیں. اب ظاہر یہ افواہ پھیلا دی، اور ظاہر جو سب سے بڑا سردار ہوتا ہے وہ اگر شہید ہو جائے تو پھر باقی فوج کے جو ہے وہ حوصلے پست ہو جاتے ہیں. تو اس جھوٹی خبر نے مسلمانوں کے حوصلے پست کر دیے اور وہ ادھر ادھر بکھر گئے. تاہم کچھ جان نثار صحابہ اکرام جو زیادہ کلوز تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ثابت قدمی سے ڈٹے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا فریضہ سر انجام دیا. ان صحابہ اکرام میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں. کفار کے دوبارہ حملے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہوا اور دندان مبارک بھی شہید ہو گئے. جب صحابہ اکرام کو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ جو ہے وہ جھوٹی ہے تو انہوں نے دوبارہ اکٹھے ہو کر کفار کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور مسلمانوں کی بہادری اور جذبہ دیکھ کر کافروں نے لڑائی سے پیچھے ہٹ جانے میں ہی عافیت سمجھی اور میدان جنگ چھوڑ کر مکہ مکرمہ واپس چلے گئے. غزوہ احد میں 70 مسلمانوں نے جام شہادت نوش فرمایا، یعنی شہید جو ہمارے تھے وہ 70 لوگ تھے، جن میں سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے. اس غزوہ میں یہ بات عملی طور پر ثابت ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو فراموش کرنے اور نظم و ضبط ترک کرنے سے کتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے. تو یہ بڑا اس کا جو ہے یہ تھیم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ماننا اور ان کو نظر انداز کرنا جو ہے دیکھیں کتنا نقصان ہو جاتا ہے، ماننے میں ہی فائدہ ہے. اب ٹائٹل آ جاتا ہے بنیادی مضامین اور اہم نکات، کہ بیسک پوائنٹ کیا ہے اوورال ساری صورت کا اور اس میں سے کیا کیا اہم پوائنٹس نکل سکتے ہیں. سورہ آل عمران کا مرکزی مضمون اہل کتاب کی غلطیوں کا پردہ چاک کرنا. اہل کتاب وہی ہیں، دو لوگ ہیں نا، یہودی اور نصارہ. ٹھیک ہے، عیسائی کرسچن اور یہودی جو ہیں ان کو ہم اہل کتاب کہتے ہیں کیونکہ ان کی طرف بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب جو ہے وہ نازل ہوئی ہے. اور اہل اسلام یعنی ان کی غلطیوں کا دکھانا اور اہل اسلام کو ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلانا، یہ 2 پوائنٹ اس کے اندر آتے ہیں. سورہ آل عمران میں دنیا کے تمام انسانوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ انسانوں کی تمام بکھری ہوئی جماعتوں اور گروہوں کا اتحاد اور اتفاق اگر ہو سکتا ہے تو صرف اسلام کے پرچم تلے. کیونکہ ظاہر ہے اب اسلام دیکھیں نا، خود سے تو نہیں کسی نے بنایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو بھیج کر بتایا ہے کہ یہ اب آپ کے پاس آخری اب یہ رہ گیا ہے مذہب، تو اسی پہ آپ نے بلیو کرنا ہے. تو اگر سارے اکٹھے ہوں گے تو یہی مذہب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہے، تو اس پہ سب کو اکٹھا ہونا چاہیے. تو صرف اسلام کے پرچم تلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں ہی ہو سکتا ہے. سورہ آل عمران کا خطاب خصوصیت کے ساتھ 2 گروہوں کی طرف ہے. یہ پہلے بھی بات ہوئی کہ ایک اہل کتاب یعنی یہودی اور مسیحی یعنی کرسچنز جو ہیں، اور دوسرے وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے یعنی کہ مسلمان.
تو دونوں قوموں کو مخاطب کیا جا رہا ہے، یہودی اور عیسائیوں کو ایک طرف ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم لوگ ایمان لے آؤ، مسلمان ہو جاؤ، اور مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تم لوگوں نے اپنی لائف کیسے گزارنی ہے۔ پہلے گروہ کو اسی طرز پر مزید تبلیغ کی گئی ہے جس کا سلسلہ سورۃ البقرہ میں شروع کیا گیا تھا۔ ان کی اعتقادی گمراہیوں اور اخلاقی برائیوں پر تنبیہ کرتے ہوئے انہیں سمجھایا گیا ہے۔ اب دیکھیں نا، اعتقاد یہی ہوتا ہے نا کہ ان کا نظریہ کیا ہے، کس چیز پہ بلیو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کس چیز کو وہ ماننے والے ہیں، تو اس میں جو گمراہیاں ہیں وہ ظاہر ان کو بتائی جا رہی ہیں، اور اخلاقی خرابیاں جو آ گئی ہوئی ہیں معاشرے کے اندر ان کو ان کی طرف سمجھایا گیا ہے کہ ان کو چھوڑ دو، اور انہیں سمجھایا گیا ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی دین کی دعوت دے رہے ہیں جس کی دعوت شروع سے تمام انبیاء کرام علیہ السلام دیتے چلے آئے ہیں۔ دوسرا گروہ جسے اب بہترین امت ہونے کی حیثیت سے، وہی امت مسلمہ حیثیت سے حق کا علم بردار اور دنیا کی اصلاح کا ذمہ دار بنایا جا چکا ہے، اس گروہ کو مزید ہدایات دی جا رہی ہیں۔ اب مسلمان ہیں نا، تو مسلمان سب سے بہترین قوم بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے حق سچ جو ہے اس کو لے کے چلنا ہے، اور دنیا میں اگر کہیں پرابلمز آ رہی ہیں تو ان کو صحیح کرنا ہے، صحیح کرنے کا ٹھیکہ دیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اس گروہ کو مزید بتایا جا رہا ہے، ہدایات دی جا رہی ہیں، نیز انہیں پچھلی امتوں کے مذہبی اور اخلاقی زوال کا عبرتناک نقشہ دکھا کر، پرانی جو امتیں تھیں ان کے اندر جو پرابلمز آ گئیں اور اس کی وجہ سے جو عذاب آئے ان کے اوپر، وہ سارا بتا کے ایک جو ہے وہ وارننگ دی جا رہی ہے، تنبیہ کی جا رہی ہے کہ ان جیسی روش مت اختیار کرنا، یعنی کہ ان کی طرح نہ ہو جانا۔ انہیں بتایا گیا ہے کہ ایک مصلح جماعت ہونے کی حیثیت سے وہ کس طرح کام کریں، یعنی مصلح کا مطلب یہ ہے کہ جو تبلیغ کرتے ہیں، جو لوگوں کو بہترین رستے کی طرف لے کے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کس طرح سے کام کرنا ہے اور اہل کتاب اور منافقوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے۔ سورہ آل عمران کے مضامین کو درج ذیل نکات کی صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ اب یہاں وہ پوائنٹس بنا دیے ہیں کہ کیا کیا چیز جو ہے وہ بتائی گئی ہے۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اہل کتاب یعنی یہودی اور مسیحی جو ہیں ان کے غلط عقائد جو ہے ان کی اصلاح کروائی گئی ہے کہ ان چیزوں کو آپ صحیح کرو۔ نمبر 2 ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کو بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے متعلق ہدایات دی گئی ہیں، کیسے آپ نے خرچ کرنا ہے۔ نمبر 4 ہے سود کی حرمت کا واضح اعلان۔ سود جو ہے وہ کہا جاتا ہے نا، یہ تو اللہ تعالیٰ سے جنگ ہے، اور سود بیسیکلی وہی ہے کہ جہاں آپ کسی کو روپیہ پیسہ دیتے ہیں تو اس کے بدلے آپ ایکسٹرا پیسے اسے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یہ بھی دیے جائیں، تو یہ سود ہوتا ہے۔ اہل کتاب کے قبلہ اول سے متعلق نظریے کو غلط قرار دیتے ہوئے بیت اللہ کی فضیلت اور اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے کہ جو خانہ کعبہ ہے یہ سب سے آگے ہے، وہ جو قبلہ اول ہے وہ اس کے بعد ہے، تو یہ بتایا گیا ہے کہ بیت اللہ سب سے فرنٹ پہ آتی ہے، سب سے آگے جاتے ہیں۔ پھر امت مسلمہ کو بہترین امت فرمایا گیا، ٹھیک ہے۔ امت مسلمہ کو باہمی اتفاق و اتحاد، یعنی آپس میں جو ہے یونین، وہ کہتے ہیں نا یونین از اسٹرینتھ، ٹھیک ہے، تو آپس میں اتحاد کیسے رکھنا ہے، اور محبت اور الفت، پیار محبت کے ساتھ اس کی اہمیت بتائی جا رہی ہے جو ان کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور بدی سے روکنا، یہ بتایا گیا اس میں۔ غزوہ بدر کا تھوڑا سا مختصر اور غزوہ احد کا مفصل یعنی کہ تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں بخل پر وعید اور صبر کی تلقین مؤثر انداز میں کی گیا۔ بخیل نہیں بننا، کنجوس نہیں بننا، خرچ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اپنے اوپر خرچ کریں، دوسرے لوگوں پر خرچ کریں، اور جہاں کبھی صبر کرنا پڑتا ہے تو وہاں پہ صبر کرنا چاہیے، اس کی تلقین کی جا رہی ہے۔ کافروں سے مروب نہیں ہونا، کافر چاہے جتنے مرضی زیادہ ہو جائیں لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہم حق پہ ہیں، ہم سچائی پہ ہیں، تو چاہے وہ جتنی مرضی ہو جائیں آپ نے ان سے ڈرنا نہیں ہے، مروب نہیں ہونا، ان کے انڈر نہیں آ جانا۔ جہاد اور میدان جنگ میں ثابت قدم رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سورہ آل عمران کے اختتام پر کامیابی اور فلاح کے اصول بتائے گئے ہیں کہ آپ کیسے اپنے آپ کو کامیاب کر سکتے ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ نیکسٹ ہے علمی اور عملی نکات۔ اس میں کیا چیزیں ہیں جی؟ سورہ آل عمران کے مطالعے سے جو علمی اور عملی نکات معلوم ہوتے ہیں ان میں سے چند درج ذیل ہیں، یعنی قرآن مجید کی آیات جب پڑھی جائیں گی تو وہاں سے جو ہمیں انفارمیشن دی جا رہی ہے وہ انفارمیشن ہم نے یہاں سامنے رکھ لینی ہے جو ہمارے لیے امپورٹنٹ ہوتی ہے، جن پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ تو نمبر 1 ہے دنیاوی زیب و زینت اور مال و اسباب عارضی اور فانی ہے۔ یہ سب بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، کیونکہ دنیا کی جتنی بھی ہمارے ساتھ چیزیں ہیں نا جو ظاہر ہمیں بڑی مزیدار، بڑی اچھی لگ رہی ہوتی ہیں اور اس کے لیے ہم بڑی بڑی محنت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگین دیکھیں یہ ساری چیزیں یہیں رہ جانی ہیں۔
ہمارا سانس کا کوئی پتہ نہیں ہم نے کب جو ہے واپس چلے جانا ہے، تو ہر چیز یہیں رہ جاتی ہے، اس لیے اس کو عارضی کہا جاتا ہے اور فانی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ لیکن آخرت کی زندگی جو ہے یہ دائمی ہے، یہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تو آخرت کی زندگی چونکہ ہمیشہ رہنے والی ہے تو اس کے لیے پھر ہمیں تیاری کرنی چاہیے نا۔ نمبر 2 ہے صبر کرنا، سچائی کی راہ اختیار کرنا، فرما برداروں کا رویہ اختیار کرنا، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا، اور تہجد کے وقت استغفار کرنا، اللہ سے معافی مانگنا۔ یہ کیا ہے؟ جنت والوں کی نشانی ہے۔ اب دیکھیں نا، بڑی زبردست چیزیں ہیں کہ صبر کیا جائے، ہمارے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے ہمیں صبر کرنا ہے، ہر ٹائم پہ سچائی پہ اختیار کرنی ہے، سچ بولنا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں جیسے وہ رویہ ان کا ہوتا ہے ویسا رویہ ہمارا ہو۔ اور اللہ کے راستے میں جب کہا جاتا ہے خرچ کریں، غریبوں پہ، مسکینوں پہ، جہاد کے اوپر، کسی بھی چیز پہ، مسجد کے لیے، تو یہ سارا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ حق کی مخالفت میں ہٹ درمی کا رویہ انسان کے لیے ہدایت سے محرومی کا باعث بن جاتا ہے۔ حق کی مخالفت نہیں کرنی، جو سچی بات ہے اس کو مان لینا ہے، ٹھیک ہے نا۔ نمبر 4 کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضروری ہے۔ یعنی اگر ہم کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے ہماری یاری دوستی بڑی سٹرونگ ہو اور اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرنے والے ہوں اور ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہوں، تو اس کے لیے ذریعہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ہمیں بتائی ہیں اس پہ ہمیں چلنا ہے، اتباع کرنا، چلنا اس کے اوپر۔ صبح شام کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے تو اللہ سے دوستی بنے گی۔ دین کی دعوت کا ایک اصول یہ ہے کہ ان امور یعنی ان کاموں، ان چیزوں پر بات کی جائے جن پر سننے والے کا اتفاق ہو۔ یہ ویسے کہ اگر آپ یاد کریں تو یہ ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہے اس طرح کی بات کرتے ہوتے تھے انڈیا میں جو تھے، کہ وہ ہندوؤں کے ساتھ، کرسچن کے ساتھ، وہ اس بات پہ بات کرتے تھے کہ ان چیزوں پہ تو آؤ نا ہم بات کریں جو ہمارے اندر کامن ہیں، ایک جیسی ہیں۔ تو یہ ویسے بڑا ایک اچھا پوائنٹ ہے، اور قرآن مجید دیکھیں یہی کہہ رہے ہیں کہ دعوت آپ نے دینی ہے دین کی، اپنے دین بتانا ہے اگلے لوگوں کو، تو ان چیزوں پہ بات شروع کر دیں کرنی جو اگلا سننے والا ہو، سننے پہ اتفاق ہو اس بندے کا۔ کسی شخصیت سے محبت اور تعلق کی اصل دلیل اس کی پیروی کرنی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہم بڑی محبت کرتے ہیں کسی سے تو اس کی باتیں ماننی ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ان سے ہم محبت کرتے ہیں بڑی، اور وہی بات جیسے 12 ربیع الاول مناتے ہیں تو ان کی باتیں بھی ماننی ہے، نماز پڑھنی ہے، اچھے بن کے دکھانا ہے۔ کسی برے شخص میں بھی کوئی اچھی بات اور کسی برے گروہ میں بھی کوئی اچھا شخص ہو سکتا ہے، تو عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کسی شخص میں کوئی اچھی بات نظر آئے تو اس کا اعتراف کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ ہم اگر مسلمان ہیں تو کرسچن میں، کسی یہودی میں کوئی اچھی بات نظر آ جاتی ہے تو ہمیں ماننا چاہیے کہ واقعی یہ بندہ اچھا ہے۔ جیسے بل گیٹس ہے، تو بل گیٹ کرسچن ہے، لیکن وہ دیکھیں وہ اپنی آدھی دولت اس نے لوگوں کی فلاح کے لیے وقف کی ہوئی ہے، اور بھی کتنے سارے فلاحی کاموں کی طرف جاتا ہے۔ یہ جو پولیو کا نظام ہے، یہ جو ہے وہ اس کے پیچھے وہ ہے، اپنا پیسے لگا رہا ہوتا ہے۔ تو جو اچھی بات ہے اس کو ماننا چاہیے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام دین اسلام ہی کی تعلیم لے کر آئے، ٹھیک ہے نا۔ دین اسلام اللہ تعالیٰ شروع سے ہی اسی کو پھیلا رہے ہیں، تو ہر جو ہے نبی اسی چیز کو بتاتے تھے اپنے ٹائم کے لحاظ سے۔ دین اسلام کے سوا کوئی اور نظام زندگی اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اہل ایمان کو چاہیے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ ہم مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے کہ ہر ٹائم اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو، گناہوں سے بچتے رہنا چاہیے، اور ایسی زندگی گزاریں کہ جب بھی موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے، ہم مسلمان ہوں، ہم اچھے کام کر رہے ہوں اس ٹائم۔ خوشحالی اور تنگی کی حالت میں خرچ کرنا، کوئی بھی حالت ہے اس میں بھی آپ کو خرچ کرنا ہے، چاہے آپ کے پاس پیسے تھوڑے ہیں اس تھوڑے میں سے بھی دیں، اور جب خوشحالی ہے، زیادہ پیسے ہیں، پھر تو ظاہر ہے بندہ بڑے آرام سے دے سکتا ہے۔ غصے کو پی جانا بڑی زبردست چیز ہے یہ، کیونکہ غصے کو پینا جو ہے یہ بڑے بڑے پہلوانوں سے بھی نہیں ہو رہا ہوتا۔ لوگوں کے قصور معاف کر دینا، دوسروں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا، گناہ ہو جائیں تو اس پر توبہ کر لینا، اور ہٹ درمی اختیار نہیں کرنا، میں نہیں ماننا، ضد پہ نہیں آ جانا۔ یہ چیزیں کیا ہیں؟ ایمان والوں کا شیوا ہے۔ غموں اور مصائب کی ایک اہم حکمت یہ ہے کہ ایمان والوں کی تربیت ہو، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی غم یا مصیبتیں دیتے ہیں تو اس کے پیچھے ایک پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری تربیت کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کیسے اس پہ صبر کریں گے، اور وہ کسی نقصان پر مستقل پریشانی کا شکار نہ ہو جائیں، ٹھیک ہے نا، کہ ہماری تربیت ہو، چھوٹی چھوٹی چیزوں کی تربیت اللہ تعالیٰ کر دیں، اور کوئی تھوڑا سا بڑا نقصان ہو جائے تو ہمیں تربیت پہلے ہوئی ہو۔ ایک غلطی سے دوسری غلطی جنم لیتی ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ ایک غلطی کو جب چھپا رہے ہوتے ہیں تو پھر ایک اور غلطی کرنی پڑتی ہے،
ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے ایک اور جھوٹ بولنا پڑتا ہے. تو گناہ کا ارتکاب ہونے پر توبہ کر لینی چاہیے. وہی بات آ گئی, ہٹ درمی نہیں کرنی. گناہ ہو گیا, پتہ چل گیا گناہ ہو گیا میرے سے, تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لینی چاہیے اور آگے سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہر زندہ شے کو ایک دن موت آنی ہے, ہر چیز نے مرنا ہے. دنیا کی زندگی عارضی اور دھوکے کا سامان ہے, یہ پہلے بھی بات ہوئی. کامیاب وہ ہے جو جہنم کی آگ سے بچ جائے اور جنت میں چلا جائے, وہی کامیابی ہے اصل. عقل مند وہ ہے جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں. عقل مندی کا تقاضا یہی ہے. آپ دیکھیں نا دنیا کے اندر بھی کہ جی وزیر اعظم کے ساتھ میرا تعلق ہے تو میں اس سے تعلق بنا کے رکھوں گا کیونکہ اس سے مجھے بڑے فائدے مل سکتے ہیں. تو جو اللہ تعالیٰ ہے وہ تو سب سے بڑی پاور ہے, تو ان سے بنا کے ہی رکھنی چاہیے نا. تو ان کو یاد رکھنا چاہیے, ان کے ساتھ دوستی رکھنی چاہیے, کیونکہ ہر چیز تو آپ کو ان سے ملنی ہے. تو کائنات پر غور و فکر کرتے رہتے ہیں عقل مند لوگ, اور تسلیم کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے نا. پھر وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ہماری جو تخلیق ہے, جو ہم انسانوں کو بنایا گیا ہے, وہ بھی ہم بیکار نہیں بنائے گئے. اہل ایمان کو صبر اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سرحدوں کی حفاظت کے لیے کمر بستہ رہنا چاہیے. اپنا جو علاقہ ہے, اپنا جو وطن ہے, اس کی حفاظت کرنی ہے, کیونکہ اس کی حفاظت کا مطلب یہی ہے کہ آپ اپنے جیسے دوسرے مسلمانوں کی بھی حفاظت کر رہے ہو. تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے رہنا چاہیے, اور ان باتوں کو اختیار کریں گے تو دنیا اور آخرت میں بھی ہم کامیاب ہو جائیں گے. اب آگے یہ ساری آیات آ جاتی ہیں, اور یہ آیات کے بالکل نیچے جو ہے نا اس نے مینشن کیا ہوا ہے کہ کون کون سی آیات کا ترجمہ ہمیں یاد کرنا ہے اور کون کا نہیں کرنا, اور ساتھ ایکسرسائز ہے. تو چلے وہ کرتے ہیں. تو یہ دیکھیں یہاں پہ پہنچ جائیں گے کہ سورہ آل عمران, یہ نوٹ اس نے لکھا ہوا ہے کہ سورہ آل عمران کا تعارف, وجہ تسمیہ, پس منظر, یعنی یہ جو سارا ہم نے ڈیٹیل میں پڑھا ہے. ٹھیک ہے, کہتا ہے وہ سارا, اور آیت نمبر 26 اور 27, یہ یہاں سے آپ نے یہ یاد رکھ لینا ہے کہ کون کون سی آیت کا ترجمہ ہمیں یاد کرنا ہے. تو 26 سے لے کے 26 والی, 102, 103 اور 104, 123, 24 اور 25 اور 134, یہ 34 والی علیحدہ ہی ہے. اور آیت نمبر 190 سے لے کے 194 تک, 190, 191, 192, یعنی 5 آیات یہ بنتی ہیں. تو ان کا با محاورہ ترجمہ, اور ان کے اندر سے جو الفاظ کے معنی جو ہیں, الفاظ معنی اس نے نیچے بھی بتا دیے ہیں, تو ظاہر ہے یہی ہم یاد کریں گے. تو یہ جو با محاورہ ترجمہ ہے, یہ آیات جو بتائی گئی ہیں نا, صرف انہی کا ترجمہ آپ نے یاد کرنا ہے. ابھی میں ظاہر نہیں پڑھاؤں گا, آپ دیکھ لیجئے گا, آپ اس کو یاد کر لیجئے گا, آپ کے پاس کتاب ہوگی وہاں سے آپ یاد کر لیں, نہیں تو علیحدہ اس کی ویڈیو بنا لیں گے. تو جن الفاظ کے معنی یاد کرنے ہیں وہ یہاں پہ ہمارے پاس ہیں. تو عطا فرماتا ہے, تو عزو, تو عزت دینے والا ہے, تو عزت عطا فرماتا ہے. تو لجو, تو داخل کرتا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یہ سارے کام اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. این یمدکم, کہ تمہاری مدد فرمائے. حلقہ, تحلیق کیا, بنایا. ٹھیک ہے. قیامن, کھڑے کھڑے, قیام ہوتا ہے نا کھڑا ہونا, کھڑے کھڑے, قیامن. علی جنوبہم, لیٹے ہوئے, علی جنوبہم, لیٹے ہوئے. فقنا, تو ہمیں بچا لے, تو ہمیں بچا لے. انصارن, مددگار. ذنوبنا, ہمارے گناہ. الابراری, نیک لوگ. لا تخلفو, تو خلاف نہیں فرماتا. نیکسٹ ہے تنزیو, تو چھین لیتا ہے. تو ذلو, تو ذلیل کرتا ہے. جیسے نا تو عزو و تذلو من تشاء, وہی آیت ہے کہ جی عزت دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے اور ذلیل کرنے والے بھی اللہ تعالیٰ ہے. تو اللہ تعالیٰ کی جو ہے دشمنی نہیں اختیار کرنی چاہیے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوستی ہی بنا کر رکھنی چاہیے. تخرجو, تو نکالتا ہے. مصومین, نشان زدہ. لِأُولِي الْأَلْبَابِ, عقل مندوں کے لیے. قعوداً, بیٹھے بیٹھے. سبحانکا, تو پاک ہے. اخزیتہ, تو نے اسے رسوا کر دیا. منادی, پکارنے والا. سیئاتنا, ہماری برائیاں. لا تخزنا, ہمیں رسوا مت کرنا. المیعاد, وعدہ. آگے جی ایم سی کیوز ہیں, 15 ایم سی کیوز ہیں یہاں پہ, بڑے امپورٹنٹ ہوں گے کیونکہ یہ پیپر میں آنے کے کافی چانسز ہوتے ہیں. آل عمران کا معنی کیا ہے؟ عمران کا خاندان, یہ ہم نے شروع میں پڑھا تھا. سورہ آل عمران کی آیات کی تعداد کتنی ہے؟ 200 ہے. حضرت عمران نانا ہیں کن کے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے. سورہ آل عمران کی آیت 61 جو ہے وہ کیا کہلاتی ہے؟ آیت مباہلہ, یہ ہم نے پیچھے پڑھا. نجران کا وفد مدینہ منورہ آیا تھا, کیا کرنے آیا تھا؟ مناظرہ کرنے آیا تھا.
بات چیت کرنے آمنے سامنے بیٹھ کے۔ سورہ آل عمران میں جن 2 جنگوں کا ذکر ہے، ظاہر ہے غزوہ بدر اور غزوہ احد کی بات ہوئی تھی اس میں۔ غزوہ احد میں مشرکین مکہ کے لشکر کی قیادت کس نے کی؟ حضرت ابو سفیان نے کی تھی۔ غزوہ احد میں شہید ہونے والے صحابی ہیں کون؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غزوہ احد میں مسلمان شہداء کی تعداد کتنی ہے؟ 70 ہے، 70 لوگ ہمارے شہید ہوئے تھے مسلمان۔ سورہ آل عمران میں خصوصیت کے ساتھ خطاب کیا گیا ہے کس سے؟ اہل کتاب سے، وہی یہودی اور کرسچن سے۔ سورہ آل عمران میں بہترین امت کسے قرار دیا گیا ہے؟ امت مسلمہ کو۔ امت مسلمہ کو سب سے زیادہ ضرورت کس چیز کی ہے؟ اتفاق اور اتحاد کی۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے، کس طرح سے، کس حالت میں؟ ہر حالت میں۔ آپ جیسے مرضی حالت میں ہیں، آپ کو اللہ کا ذکر نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہر ٹائم ہمارے دل و دماغ میں ہونے چاہیے موجود۔ اہل کتاب کی غلطیوں کا پردہ چاک کرنا اور اہل اسلام کو ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلانا مرکزی موضوع ہے کس کا؟ سورہ آل عمران کا، کیونکہ اس میں ہم نے یہی پڑھا ہے۔ اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنا چاہیے۔ کب کرنا چاہیے؟ ہر حالت میں، چاہے ہم امیر ہیں، غریب ہیں، جس حالت میں بھی ہیں مال کو خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ اب آ جاتے ہیں شارٹ کویسچن میں۔ شارٹ کویسچن میں نے یہ سامنے علیحدہ سے رکھ لیے ہیں۔ پہلا ہے آل عمران سے کیا مراد ہے؟ تو یہ ظاہر ہے شروع میں ہی تھا، یہ دیکھیں تو یہ دیکھیں یہاں سے آپ کریں، پہلے آپ نے یہ لکھنا ہے آل عمران کا مطلب ہے عمران کا خاندان۔ پہلے آپ یہ لائن لکھ کے نا تو پھر آپ اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں، کیونکہ یہ بالکل چھوٹا سا ہے، اتنا کافی نہیں ہوگا۔ آپ ساتھ یہ لکھ دیں حضرت عمران حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام ہے اور حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے یہ لائن لکھ کے پھر آپ نے یہ والا پارٹ جو ہے لکھنا ہے، تو پھر یہ پراپر آپ کا سوال بنے گا۔ کویسچن نمبر 2 پہ آتے ہیں۔ سورہ آل عمران میں کون سے 2 غزوات کا ذکر ہے؟ تو یہ بھی آپ یہیں سے بنا لیں، کیونکہ اس میں پراپر لائن نہیں لکھی ہوئی وہاں پہ، تو آپ یہی لکھیں کہ سورہ آل عمران میں غزوہ احد اور غزوہ بدر کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ بس آپ نے یہ لکھ دینا ہے غزوہ احد اور غزوہ بدر، تو لائن پوری کر لیں۔ سورہ آل عمران میں غزوہ احد اور غزوہ بدر کا ذکر ہے۔ تیسرا کویسچن دیکھیں، سورہ آل عمران کی فضیلت میں ایک حدیث نبوی تحریر کریں۔ تو یہ پراپر ایک حدیث شریف ہمارے پاس ہے، یہاں دیکھیں یہ والا جس کے میں نے 3 لکھا ہوا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 روشن صورتیں تو یہ شفاعت کریں گی، تو یہ 2.5 لائنیں جو ہماری یہ بنتی ہیں اس کو آپ تیار کر لیں۔ تو یہ ہمارا کویسچن نمبر 3 ہو گیا۔ نمبر 4 پہ آتے ہیں۔ نمبر 4 کدھر گیا؟ یہ ہے غزوہ احد کب اور کہاں پیش آیا۔ سو بیسکلی ہمیں اس کی ڈیٹ شیٹ وغیرہ دینی ہے، تو یہ جہاں پہ نیچے ظاہر ہے شروع ہوا ہے غزوہ احد، یہ دیکھیں یہاں غزوہ احد حق و باطل کے درمیان برپا ہونے والا دوسرا بڑا مارکا، اور یہ سارا ڈیٹ وغیرہ ہر چیز لکھی ہوئی ہے، تو یہ 1.5 لائن آپ اس کو یاد کر لیں۔ یہ ہمارا کویسچن نمبر 4 ہو جائے گا۔ نمبر 5 پہ آتے ہیں، غزوہ احد سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ تو سبق وہی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ دھیان دینا ہے، اور اگر آپ نہیں مانیں گے تو بڑا نقصان اٹھائیں گے۔ تو یہ دیکھیں اینڈ پہ لکھا ہوا ہے، یہ یہاں پہ اس غزوہ میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو فراموش کرنا اور نظم و ضبط ترک کرنے سے کتنا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو یہ ظاہر ہے کویسچن نمبر 5 کا آنسر بنے گا۔ آگے چلتے ہیں، سورہ آل عمران کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ تو جہاں اس نے مرکزی مضمون کی بات کی ہے، یہ دیکھیں یہیں پہ بنیادی مضامین، تو اس کی پہلی لائن ہی ہے کہ مرکزی مضمون کیا ہے؟ اہل کتاب کی غلطیاں بتانا اور اہل اسلام کو ان کی ذمہ داریاں بتانا۔ تو یہ جو لائن بن رہی ہے یہ ہمارا پراپر آنسر بنتا ہے۔ نمبر 6 ہو گیا۔ 7 پہ آ جاتے ہیں، سورہ آل عمران میں کون سے 2 گروہوں کی بات کی ہے؟ تو 2 گروہ ہی تھے، ایک اہل کتاب والا گروہ تھا اور ایک امت مسلمہ والا۔ تو یہ پراپر لکھا بھی ہوا ہے، یہ یہاں سے دیکھیں یہ والا، یہ کویسچن نمبر 7۔ سورہ آل عمران کا خطاب خصوصیت کے ساتھ 2 گروہوں کی طرف ہے، نمبر 1 اور یہ نمبر 2۔ تو یہ ہمارا کویسچن نمبر 7 بنتا ہے۔ کویسچن نمبر 8 ہے، سورہ آل عمران میں کس امت کو بہترین امت قرار دیا ہے؟ یہ بھی آپ یہیں پہ آنسر بنا لیں کہ سورہ آل عمران میں امت مسلمہ کو بہترین امت قرار دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ امت مسلمہ ساتھ لکھ دینا ہے بس، اور یہی ورڈنگ لگا دیں ساتھ کہ سورہ آل عمران میں امت مسلمہ کو بہترین امت قرار دیا گیا ہے، تو یہیں پہ آنسر بن جائے گا۔ نمبر 9 ہے، غموں اور مصائب کی حکمت کیا ہے؟ تو غم اور مصائب اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں دیتے ہیں؟ تو یہ اینڈ پہ ہے اس کی حکمت، یہ یہاں پہ آ جائے گا، یہ والا 13 والا کہ غموں اور مصائب کی ایک اہم حکمت یہ ہے۔ تو یہ آپ لکھ لیں، یہ میں نے آگے آپ کو سمجھا دیا کہ اس میں کیا ہوتا ہے۔
اور لاسٹ والا شارٹ کویسچن، سورہ آل عمران میں کن لوگوں کو عقل مند قرار دیا گیا ہے؟ تو یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے عقل مند وہ ہیں جو ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں۔ یہاں تک آپ نے اس کو 16 والے کو تیار کر لینا ہے۔ تو یہ ہمارے ہو جائیں گے شارٹ کویسچن۔ اب آ جائیں لانگ کویسچن پہ، تفصیلی سوال۔ تفصیلی جو ہے ہمارے 3 ہیں اور بڑے سیدھے سیدھے ہی ہیں، کوئی اس میں وہی مشکلات نہیں اس نے ہمارے اوپر ڈالی۔ دیکھیں کہتے ہیں سورہ آل عمران کا تعارف اور خصوصیات بتائیں۔ تو یہ ظاہر ہے کہ جو شروع والا پورشن ہے نا وہی سارا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میں ذرا اوپر کر رہا ہوں، آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں ابھی کافی زیادہ چیزیں ہیں اس کے اندر، مباہلہ ہے، یہ آ گیا نا سٹارٹنگ والا۔ تو یہیں سے آپ نے سٹارٹ کر لینا، یہ میں لکھا بھی ہے لانگ، پہلا سوال لانگ والا۔ تو یہیں سے آپ شروع کر دیں، ساری چیزیں لکھتے جائیں اور یہاں تک آ جائے، تو یہ پرفیکٹ آپ کا یہ لانگ کویسچن بن جاتا ہے، کافی مٹیریل ہو جائے گا یہ۔ نمبر 2 کویسچن دیکھیں، غزوہ احد پر مفصل نوٹ لکھیں، تفصیلی نوٹ۔ تو غزوہ احد والا جتنا پورشن ہے وہ سارا ہی ہمیں تیار کرنا چاہیے، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کافی زیادہ ہے۔ یہ دیکھیں یہاں سے لے کے تو یہ ایک پیراگراف، دوسرا، یہ تیسرا کافی بڑا ہے، پھر یہ چوتھا بھی ہے۔ تو سارا کر سکتے ہیں تو سارا کر رہے ہیں، ورنہ اس کو تھوڑا سا سمرائز کر لیں، تھوڑا سا اس کو اپنے الفاظ میں سمرائز کر کے لکھ لیں تو بس ٹھیک ہے، لانگ بن جائے گا آپ کا۔ کیونکہ دیکھیں کویسچن کو تیار کرنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ضروری نہیں ہوتا کہ حرف بائی حرف جو لکھا ہوا ہے وہی کاپی پیسٹ مار رہا ہے، چھاپا مار رہا ہے۔ آپ نے چیز کو سمجھ لیا نا، ٹھیک ہے، آپ کو پورے واقعے کی سمجھ آ گئی ہے، آپ اپنے الفاظ میں بیان کر دیں، ٹھیک ہے، تو وہ اوکے ہے، رٹا بھی نہیں مارنا پڑے گا۔ اور تیسرا ہے سورہ آل عمران کے بنیادی مضامین اور اہم نکات پر روشنی ڈالیں۔ اب اس میں کافی سارے ہیں۔ اب بنیادی مضامین جو دیکھیں یہاں سے شروع ہو جاتے ہیں، یہ ادھر سے، یہ جو سٹار بنائے ہوئے اس نے، تو یہ دیکھیں کافی سارے ہیں۔ تو آپ چند یہاں سے اٹھا لیں، 6-7 یہاں سے اٹھا لیں، 6-7 یہاں سے اٹھا لیں، یہ جو نیچے پھر پوائنٹ آتے ہیں یہ والے علمی اور عملی نکات جو ہیں یہ والے، تو جو آپ کو آسان لگتے ہیں نا تو ان کو لے کے تو ایک اپنا لانگ سوال بنا لیں جو یاد رہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ باقی جو آیات ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیں، وہ آپ اپنی بک لیں، ان آیات کو نشان لگائیں اور ان کا ترجمہ جو ہے با محاورہ یاد کریں، اور وہ بھی اس طرح سے یاد کریں کہ جب آپ ایک آیت پڑھتے ہیں نا تو آیت کے اندر کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا ترجمے کے ساتھ لنک بن رہا ہوتا ہے، اردو کے ساتھ لنک الفاظ کا بن رہا ہوتا ہے، تو وہ تھوڑا سا یاد رکھنے کی کوشش کریں۔ باقی تو آپ نے اس کو یاد ہی کرنا ہے نا، رٹا ہی مارنا ہے کہ اس کا میننگ جو ہے وہ یہ بنتا ہے۔ تو بہرحال ان کو یاد کریں، لکھ کے دیکھیں تو انشاءاللہ تیاری ہو جائے گی۔ اوکے پھر بچوں، اللہ حافظ۔